یہ سجدے کی میں نے بات کی تھی نا کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ شاید اور کتابوں میں اتنی تفصیل نہ ہو، تو میں سجدے کے فضائل سے آپ کو درس دیتا ہوں، دو چار مطلب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحابک یا نبی۔ نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے، جو بندہ حالت سجدہ میں 3 مرتبہ کہے یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، جب وہ اپنا سر اٹھائے گا تو اس کی مغفرت یعنی بخشش ہو چکی ہوگی۔ یہ دعا، یہ بریکٹ میں پھر لکھا، حدیث تو پوری ہو گئی تھی ہو چکی ہوگی سے، یہ دعا نفل نماز کے سجدوں میں پڑھی ہے، یا نفل کے علاوہ اللہ پاک کی نعمتوں پر سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کریں، اور اس میں یہ اور جو چاہیں جائز دعائیں مانگیں۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کریم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں بکثرت یعنی زیادہ دعا کیا کرو۔ شرح حدیث حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، رب کریم تو ہم سے ہر وقت قریب ہے مگر ہم اس سے دور رہتے ہیں، البتہ سجدے کی حالت میں ہمیں اس سے خصوصی قرب یعنی خاص قریب ہونا نصیب ہوتا ہے، لہذا اس قرب یعنی نزدیکی کو غنیمت سمجھ کر جو مانگ سکیں مانگ لیں۔ سجدہ شکر میں وضو لازم ہے، اور بغیر سجدہ شکر کے عادتاً جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کے لیے وضو ضروری نہیں، کیونکہ یہ شرعی سجدہ نہیں، محض ایک مباح عمل ہے، نہ ثواب نہ گناہ۔ نماز کے علاوہ سجدوں میں دعا مانگنی ہو تو عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، مجھے رکوع و سجدے میں تلاوت قرآن سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع میں تو رب کی تعظیم کرو اور سجدے میں دعا میں کوشش کرو کہ وہ دعائیں قبولیت کے لائق ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، نفل نماز کے سجدوں میں صراحتاً یعنی صاف لفظوں میں دعائیں مانگو، اور دیگر نمازوں کے سجدوں میں رب کریم کی تسبیح و تحمید یعنی پاکی و خوبی بیان کرو، کہ یہ بھی ضمنی دعا ہے، یعنی ایک طرح سے دعا ہی ہے، کیونکہ کریم کی تعریف بھی دعا ہوتی ہے۔ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ سجدے میں گر کر دعائیں مانگتے ہیں، ان کا ماخذ یعنی بنیاد یہ حدیث ہے، کیونکہ سجدے میں بندے کو رب کریم سے انتہائی قرب ہوتا یعنی بہت نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اس حالت کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔